پاکستان کے 8,81,913 مربع کلومیٹر رقبے میں سے چند کنال کا رقبہ ایسا ہے جس پر معنوی اعتبار سے اب پاکستان کا پرچم نہیں لہراتا۔ اس کے دروازے پر بینک دولت پاکستان کے الفاظ جلی حروف میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے گورنر کو لگانے کا اختیار بھی حکومت پاکستان کے پاس ہے۔ یہ بینک جس سرمایہ کا نگران ہے وہ 22 کروڑ پاکستانی عوام کے خون پسینے کی کمائی ہے، لیکن اس بینک کے گورنر سے لے کر چپڑاسی تک اس کے افعال و اعمال پر اور اس کی حکمت عملی پر اب اس ملک کے کسی بھی صاحب اختیار کا اختیار باقی نہیں رہا۔ بینک دولت پاکستان کے ایکٹ مجریہ 1956 کے سیکشن 468 کی شق 31 ذیلی شق 4 میں ترمیم کے بعد صرف اسٹیٹ بینک ہی نہیں بلکہ اس کے زیر نگرانی چلنے والے تمام بینک اب کسی حکومت ادارے یا نیم خود مختار ادارے کو کسی قسم کی درخواست دے سکیں گے اور نہ ہی کوئی ہدایات وصول کریں گے۔ معیشت دانوں نے یہ تصور عام کیا ہے کہ دنیا کے ہر ملک کی معیشت کے لیے اشد ضروری ہے کہ اس کا اسٹیٹ بینک یا مرکزی بینک مکمل خود مختار ہو، لیکن خود مختاری کا یہ تصور صرف اور صرف کتابوں کی حد تک محدود ہے۔ دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک میں ان کے سینٹرل بینک ان گزشتہ 2 سالوں میں حکومتوں کے ایک ماتحت اور غلام ادارے کی طرح چلائے جا رہے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی جیسے ممالک بھی کبھی کورونا کی بدترین صورتحال میں اپنے شہریوں کو امدادی پیکج نہ دے پاتے۔ تمام بڑے ممالک کے مرکزی بینکوں نے افراط زر سے بے نیاز ہو کر نوٹ چھاپے اور اپنی حکومتوں کی مدد کی۔ آج اگر پاکستان بھی کسی ایسی ہنگامی صورتحال سے دوچار ہوتا ہے تو نئے قانون کے تحت بینک دولت پاکستان قانونی طور پر صاف انکار کر سکتا ہے۔ حکومت پاکستان نے ایک ایسے کتابی اصول پر عمل کیا ہے جس پر عمل کرنا خود اس کے بنانے والے اور اس کا پرچار کرنے والے ممالک نے بھی چھوڑ دیا ہے، کیونکہ انہیں کورونا کے دوران یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ جس جعلی کاغذی کرنسی کے مالیاتی نظام کا انہوں نے 75 سال پہلے آغاز کیا تھا، اس کا مقصد تو صرف دنیا کے ممالک کو کنٹرول کرنا تھا۔ لیکن جیسے ہی یہ تمام ممالک اللہ کی جانب سے نازل کردہ آفت کا شکار ہوئے تو سب اصول دھرے کے دھرے رہ گئے۔ لیکن بھلا ہو پاکستانی جمہوری جوہلا کا کہ انہوں نے اس وقت اس اسٹیٹ بینک کو آزادی دی جب دنیا اس تصور سے کنارہ کش ہو رہی تھی۔ یہ آزادی و خود مختاری کا بل آئین پاکستان کے آرٹیکل 2 الف سے متصادم ہے، جس کے تحت قرارداد مقاصد آئین کا حصہ ہے، جس کے تحت اس کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق اللہ تبارک و تعالی ہے اور اقتدار اس کی مقرر کردہ حدود کے مطابق ایک مقدس امانت ہے جسے ریاست جمہور کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے گی۔ اس بنیادی آئینی تصور کے مطابق اسٹیٹ بینک کو جمہور کے منتخب نمائندوں کے ماتحت اور تابع فرما ہو کر چلنا چاہیے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک افتتاح کے وقت تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ بینک پاکستان کی آزادی و خود مختاری کی علامت ہوگا۔ یار لوگوں نے اس میں سے پاکستان حذف کر کے بینک کی آزادی و خود مختاری پر قانون بنا ڈالا۔ اس خود مختاری کے بعد سب سے پہلا ہتھوڑا جو برسا وہ پاکستان کی ریاست کی بالادستی اور اس اختیار پر برسا جس کے تحت آزاد اور خود مختار حکومتیں اپنے ملک میں سرمایہ کاری کرنے یا قرض دینے والوں کو گارنٹی دیا کرتی تھیں۔ اس گارنٹی کو عالمی زبان میں خود مختار گارنٹی کہتے ہیں۔ یہ صرف بیرون ملک قرضوں اور اسکیموں کے لیے نہیں بلکہ اندرون ملک سرمایہ کاری کے لیے بھی ضروری ہوتی ہیں۔ آج اگر حکومت کسی بڑے عوامی پروجیکٹ کے لیے کوئی فنڈ قائم کرنا چاہے گی تو اسٹیٹ بینک اس کے لیے سرمایہ کی ضمانت دینے سے انکار کر سکتا ہے، جیسے زمینداروں کی مدد کے لیے رورل کریڈٹ فنڈ، صنعت کاروں کی مدد کے لیے انڈسٹریل کریڈٹ فنڈ، برآمد کنندگان کے لیے ایکسپورٹ کریڈٹ فنڈ یا پھر آسان قرضوں کے لیے قائم کیا جانے والا کوئی بھی فنڈ۔ اس اختیار کے بعد اسٹیٹ بینک پاکستان میں کسی بھی قسم کی سرمایہ کاری میں جب چاہے رکاوٹ ڈال سکتا ہے، کسی ضروری برآمد مثلاً دوائی وغیرہ منگوانے کے لیے بھی زر مبادلہ دینے سے انکار کر سکتا ہے، یا پھر عام آدمی کی فلاح و بہبود کے لیے سستے قرضوں کی فراہمی کے لیے کریڈٹ فراہم کرنے سے صاف انکار کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسے اسٹیٹ بینک کو اختیارات دیے جا رہے ہیں جس کے موجودہ گورنر نے عین کورونا کے دوران زیادہ شرح سود مقرر کر کے پاکستان کی معیشت کو تباہی کے کنارے لا کھڑا کیا۔ اس پاس شدہ ترمیمی بل سے پہلے بینک کو ہدایات دینے اور پالیسی گائیڈ لائن دینے کے لیے ایک بورڈ ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا مانیٹری اینڈ فسکل پالیسی کوآرڈینیشن بورڈ، جس کے تحت بینک کو پالیسی گائیڈ لائن دی جاتی تھی کہ ملک کی معیشت کو کن راہوں پر ڈالنا ہے۔ اب بورڈ ختم کر کے یہ سارے کا سارا اختیار گورنر اسٹیٹ بینک اور اس کے ماتحت عملے کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں کسی بھی ملک میں مالیاتی اور معاشی پالیسی کو اسٹیٹ بینک پر نہیں چھوڑا جاتا، مگر بل کے تحت یہ اختیار اس گورنر کو دیا جا رہا ہے جس نے گزشتہ 3 سالوں میں زیادہ شرح سود کے ذریعے افراط زر اور قیمتوں کو کنٹرول کرنے کی جو پالیسی اپنائی تھی، اس نے اس ملک کو مہنگائی کی ایسی دلدل میں دھکیل دیا ہے جس سے نکلنا مشکل ہے۔ کاش کوئی برازیل، روس، جارجیا، پولینڈ
اور چلی کی معیشتوں کا مطالعہ ہی کر لیتا، اس سے متعلق اور اہم نقطہ افراط زر کے ہدف کا تعین کرتا ہے، یعنی ایک خاص سطح سے زیادہ افراط زر نہیں بڑھنے دی جائے گی۔ یہ تصور 1990 میں نیوزی لینڈ نے اپنایا اور پھر لاتعداد ملکوں نے اس کی پیروی کی اور اپنے بینکوں کو افراط زر کا ہدف مقرر کر کے معیشت بہتر بنانے کا اختیار دیا گیا، لیکن انہوں نے ساتھ ہی کسی بھی قسم کی ناکامی کی صورت میں اپنے اسٹیٹ بینکوں کو جواب دہ بھی قرار دیا۔ مگر جیسے ہی کورونا کی آفت ٹوٹی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ تمام ملک بھی ہمارے گورنر رضا باکر کی طرح جہالت سے کام لیتے ہوئے شرح سود بڑھا کر افراط زر کنٹرول کرتے، مگر جب ان حکومتوں نے دیکھا کہ ایسا کرنے سے مہنگائی اور بے روزگاری میں مزید اضافہ ہو رہا ہے تو انہوں نے اسٹیٹ بینک کی آزادی اپنے ہاتھ میں لے کر تاریخ کا سب سے کم شرح سود دیا، جس نے ان ممالک میں روزگار میں بھی اضافہ کیا اور معاشی ترقی کا پہیہ بھی چلتا رہا۔ یہ اقدام سب سے پہلے نیوزی لینڈ نے ہی کیا، جس کو دیکھ کر امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین کے تمام ممالک، کینیڈا، آسٹریلیا سب نے اسی طریقے سے اس آفت کے دوران اپنی معیشتوں کو سنبھالا دیا۔ اگر ان کے اسٹیٹ بینک ان کے زیر اختیار نہ ہوتے تو وہ کبھی بھی ایسا نہ کر پاتے اور اسی طرح معاشی دلدل میں پھنستے اور ویسی ہی مہنگائی اور بے روزگاری کی زد میں ہوتے جیسی آج پاکستان میں ہے۔ ان تمام ممالک کو بجٹ سے زیادہ رقم چاہیے تھی تاکہ افراط زر کا بوجھ تمام عوام اٹھائیں، مگر اس طرح غریب کو تھوڑا سکون ملتا رہے۔ اگر ان ملکوں کے بینک انکار کر دیتے تو امریکہ، جس کا کل قرضہ 20,000 ارب ڈالر ہے، اسے عام آدمی کو کورونا الاؤنس دینے کے لیے بھی قرضہ لینا پڑتا اور یہی عالم دیگر ممالک کا بھی ہوتا۔ اس ترمیم میں موجود دیگر بے شمار خرابیوں کے علاوہ ایک اہم خرابی یہ بھی ہے کہ اب کوئی بھی حکومت آفت، مصیبت اور پریشانی میں بھی نہ صرف اسٹیٹ بینک سے قرض نہیں لے سکے گی بلکہ دیگر بینک بھی اسے صاف انکار کر سکیں گے، یعنی کوئی حکومت حالات کو بہتر بنانے کے لیے اس ملک کی عوام کی بچت بھی استعمال نہیں کر سکے گی۔ وجہ صرف اور صرف ایک ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک کی اب یہ ذمہ داری ہے کہ اس نے اس ملک کی عوام کا پیسہ ان خونخوار بھیڑیوں کو مستقل فراہم کرتے رہنا ہے جو چاہتے ہیں کہ ہمارے قرضے کی قسط پہلے ادا کرو، چاہے بھوک سے مر جاؤ۔